نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، تفہیم الفلکیات کا آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے اور دوائر سماویہ یعنی کرۂ سماوی کے اوپر جو ہم دائرے فرض کرتے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 18 کے اندر ہم نے میل شمس پڑھا، دائرہ معدل نہار پڑھا، دائرۃ البروج پڑھا، دائرۃ المدار پڑھا۔ میل شمس ڈکلینیشن آف سن یعنی سورج کا خط استوا، جو آسمانی خط استوا ہے جسے ہم دائرہ معدل نہار کہتے ہیں، اس سے شمالاً یا جنوباً جو فاصلہ ہے اس کو میل شمس کہتے ہیں، ڈکلینیشن آف سن کہتے ہیں، یا سادہ زبان میں سورج کا عرض البلد کہتے ہیں، سورج کا عرض کہتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کل رہ گئی تھی ہم سے، تمام میل، تمام کو ڈکلینیشن، تمام میل۔ تو سورج دائرہ معدل نہار سے جہاں تک آیا ہوا ہے سرطان تک ہی آئے گا، اس سے اوپر تو نہیں جائے گا نا، پھر اس سے واپس ہوتا ہے نا۔ تو جس جگہ پہ سورج کھڑا ہے وہاں تک تو سورج کا میل ہوتا ہے، وہاں سے لے کر قطب شمالی تک جو درمیان میں فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں کو ڈکلینیشن یعنی تمام میل۔ مثال کے طور پر یہ دائرہ ہے یعنی کرہ ہے، یہ اس کا قطب شمالی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 90 کا ہم نے ڈبے بنا دیے، یہ 90 درجے کا زاویہ، یہ بھی 90 کا، یہ بھی 90 کا، یہ بھی 90 کا۔ سورج مطلب یہ خط استوا ہے اور اس کے محاذات میں دائرہ معدل نہار ہے۔ سورج مثلا گرمیوں میں یہاں پہ آتا ہے، یہاں سے طلوع ہوتا ہے، پھر یہاں سے کبھی نیچے کبھی اوپر، اس طریقے سے آتا رہتا ہے نا۔ تو یہ اس کا میل ہے سورج کا۔ آج کل سورج مثلا ہمارے خط استوا سے نیچے چل رہا ہے، چونکہ اوپر سردی ہے، سورج نیچے چل رہا ہے۔ 21 ستمبر کو یہاں خط استوا پہ تھا، اس کے بعد پھر نیچے چلا گیا ہے، اور آج کل مطلب 2 نومبر ہے تو تقریباً یہاں پہ سورج چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ چل رہا ہو یا یہاں پہ کبھی آئے گا، اس جگہ سے طلوع ہوگا، تو یہاں تک یہ یعنی دائرہ معدل نہار سے یہاں تک یہ تو اس کا ہے میل شمس، اس کو کہتے ہیں، اس کو تو کہیں گے کیا، میل شمس۔ لیکن یہاں سے لے کر یہاں 90، یہ جو 90 درجے ٹوٹل ہے نا، یہاں سے لے کر یہاں تک 90 درجے ہے نا، تو یہ تو اس کا میل شمس ہو گیا۔ اس کے بعد باقی یہ جو فاصلہ ہے قطب شمالی تک جو سورج کا فاصلہ ہے، اس کو کہتے ہیں تمام میل۔ کیا کہتے ہیں؟ تمام میل۔ تو یہ بات کل ہم سے رہ گئی تھی اور یہ کل کے سبق کو مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ تو آج ہم کچھ مزید دوائر سماویہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو تاکہ یہ دوائر سماویہ کی جو بحث ہے وہ کچھ اختتام تک پہنچ جائے۔ اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آج دائرہ زمانیہ یا زاویہ زمانیہ، ہاور سرکل یا ہاور اینگل، ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں دائرہ زمانیہ اور زاویہ زمانیہ۔ سب سے پہلے ہم دائرہ زمانیہ پڑھتے ہیں۔ دائرہ زمانیہ کسے کہتے ہیں؟ تو آسان ہے کہ جس طریقے سے عرض یعنی کرۂ ارض کے اوپر طول البلد کے خطوط ہیں نا، طول البلد کے خطوط، تو وہ تو نصف دائرہ ہوتے ہیں نا، کیونکہ قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک جو ہمارا خط ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے تو ہمارا خط نہیں ہے، وہ تو کسی اور علاقے کا طول البلد ہوگا نا۔ تو مثلا یہاں سے قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک اگر یہ خط ہے میرا طول البلد کا خط، تو یہ نصف دائرہ ہے نا۔ اس کے محاذات میں دوسری طرف جو لگے گا آدھا خط، وہ تو کسی اور کا طول البلد ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نصف دائرہ ہے عرض البلد، طول البلد کے خطوط۔ انہی خطوط کو آپ آسمانی کرے پر فرض کر لیں، اسی طول البلد کے محاذات میں آسمانی کرے پر بھی کچھ خط لگ رہے ہیں نا، یہ نصف ہے، اس کو پورا لے لیں تو وہ دائرہ زمانیہ ہوگا۔ طول البلد کے محاذات میں آسمانی کرے پر مکمل دائرہ عظیمہ، کیونکہ یہ نصف دائرہ ہوتے ہیں نا، فرق یہ ہو جائے گا کہ وہ مکمل دائرہ ہوں گے، دوسری طرف سے بھی وہ ہوں گے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے جی، دائرہ زمانیہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ کرۂ ارض کے اوپر یہ جو خطوط اس طریقے سے کھینچے گئے ہیں، تو یہ کیا ہے، نصف دائرہ ہے نا، یہاں تک، ادھر سے تو ہمارا خط نہیں ہے طول البلد، وہ کسی اور کا ہے، لیکن جب اس کو کرۂ ارض پر لیں گے تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ پورا ایسے دائرہ ہے، پھر اس طریقے سے کچھ دائرے، اس طریقے سے مکمل جو دائرہ ہوگا تو یہ طول البلد کے محاذات میں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ دائرہ زمانیہ ہے۔ زمانیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہمیں وقت کا پتہ چلتا ہے،
یہاں پہ طول البلد کا پتہ چلتا ہے نا کرۂ ارض کے اوپر، اور وہاں پہ جب یہی اسی کے محاذات میں یہ خط ہوگا تو سورج اس خط کے جب پاس پہنچے گا تو اس جگہ پہ نصف النہار ہو جائے گا، جس جگہ کا یہ دائرہ زمانیہ جس جگہ کے بالکل برابر میں ہے، اور کسی دوسری جگہ کا جو دائرہ زمانیہ یعنی اس کے محاذات میں جو دائرہ لگا ہے اس جگہ پہ سورج پہنچے گا تو اس پہ وہاں پہ نصف النہار کا وقت ہو جائے گا۔ تو چونکہ ان دائروں کے بیچ میں سورج چونکہ سفر کرتا ہے تو جن جن دائروں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان علاقوں کا وقت کا پتہ چلتا ہے، تو اس لیے اس دائرے کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ دائرہ زمانیہ، ہاور اینگل۔ اور اوقات نماز کے اندر اس کا بڑا یعنی حصہ ہے اس کا ہاور سرکل کا، اور خاص طور پہ ہاور اینگل کا یعنی زاویہ زمانیہ کا۔ زاویہ زمانیہ کیا ہے؟ زاویہ زمانیہ بھی ہم اسی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ کرۂ سماوی کے اوپر ہم نے دائرہ زمانیہ تو سمجھ لیے نا کہ یہی خطوط ادھر فرض کر لیں، تو وہاں پہ کوئی بھی دو دائرہ زمانیہ جو کس پہ ہوں، کرۂ سماوی کے اوپر کوئی بھی دو دائرہ زمانیہ ہو، ایک مثلا یہاں پہ جا رہا ہے، ایک یہاں پہ جا رہا ہے، تو کرۂ ارض کے جو اس کے محاذات میں دو خطوط ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کا اس طریقے سے ایک زاویہ بن جائے گا، بنے گا نہیں بنے گا؟ ایک دائرہ زمانیہ ایسے جا رہا ہے، ایک دائرہ زمانیہ کرۂ سماوی کے اوپر ایسے جا رہا ہے، تو اگر ہم کرۂ ارض سے کچھ خط کھینچیں ایک دائرہ زمانیہ کی طرف، دوسرا خط کھینچیں دوسرے زاویہ زمانیہ کی دائرہ زمانیہ کی طرف، درمیان میں ایک ہمیں کوس اور ایک زاویہ بنتا ہوا نظر آئے گا، تو دو دائرہ زمانیہ کے درمیان میں جو کوس بنتی ہے زمین کے اوپر اس کو کہتے ہیں زاویہ زمانیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاور اینگل، ٹھیک ہے جی، ہاور اینگل۔ مثال کے طور پر یہ ایک دائرہ زمانیہ ہے، اس کو کرۂ سماوی فرض کر لیں، یہ کرۂ سماوی ہے، یہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دو دائرہ زمانیہ آسمانی کرۂ پر ہیں، اندر نیچے ایک یہ کرۂ ارض ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ کرۂ ارض ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کرۂ ارض کو اگر ہم تھوڑا سا ان کے درمیان میں بنا دیتے ہیں، یہ نیچے گوئے کہ کرۂ ارض ہے، تو اس کرۂ ارض کے اوپر بھی ایک لائن اس کے اوپر آئے گی اور ایک ہم کھینچیں اس کے محاذات میں، تو یہاں پہ درمیان میں ایک کیا بنے گا؟ زاویہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے مثلا مجھے آپ فرض کر لیں کہ میں کیا ہوں؟ کرۂ ارض ہوں، اور یہاں پہ اوپر سے میرے اس کے سامنے سے ایک خطوط طول البلد کی گزر رہے ہیں، اسی کے محاذات میں کرۂ سماوی پر بھی دو دائرے ایسے گزر رہے ہوں گے، تو یہاں سے اس خط کے محاذات میں ایک خط وہاں پہ کھینچیں، دوسرا یہاں پہ کھینچیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو طول البلد کے خطوط ہیں ادھر سے ساتھ زمین کے مرکز کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے نا، تو یہاں پہ اس طریقے سے درمیان میں ایک زاویہ بن رہا ہے دو دائرہ زمانیہ کے درمیان۔ یار آسانی کے لیے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو طول البلد کے دو خطوط 15 درجے پہ لگے ہوئے ہیں نا، اور سورج ایک خط سے دوسرے خط تک کتنا ٹائم لگاتا ہے؟ 1 گھنٹہ، کیونکہ 15 درجے 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے، تو یہ جو درمیان میں 1 گھنٹہ دو دائروں کے درمیان میں جو سورج طے کرتا ہے، یہ جو درمیان میں 15 درجے، اس کو زاویہ زمانیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زاویہ زمانیہ کہتے ہیں۔ آسانی کے لیے بتا دیتے ہیں کہ کوئی سی بھی دو دائرہ زمانیہ ان کے درمیان میں جو گھماؤ کی مقدار زمین پر جو بنتی ہے اس کو کہتے ہیں زاویہ زمانیہ، ہاور اینگل۔ یہ اوقات نماز کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک سورج پہنچا تو کتنا وقت لگائے گا، اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ آگے جا کر دوسری نماز اس نماز کے وقت تک پہنچتے ہیں۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو تو اس وقت تک، مثال کے طور پر سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے افق سے، ابھی ہم افق پڑھیں گے، تو وہاں سے طلوع ہوتا ہے اور اس نے سمت الراس یعنی ہمارے جو نصف النہار کے خط پر پہنچنا ہے وہ 5 گھنٹوں بعد پہنچنا ہے، 6 گھنٹوں بعد پہنچنا ہے، تو ایک ہے اس کے طلوع کا دائرہ زمانیہ، جہاں سے وہ طلوع ہوگا اس کے برابر میں بھی دائرہ زمانیہ نا، اور ایک ہے ہمارے نصف النہار کا دائرہ زمانیہ، تو وہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا، طلوع وہاں سے ہوا، پھر ایسے آئے گا، پھر یہاں آ کر ہمارے نصف النہار پہ پہنچے گا نا، تو ایک دائرہ زمانیہ وہ ہوا اور دوسرا دائرہ زمانیہ یہ ہوا طلوع کا اور نصف النہار کا۔ اس کے درمیان میں یہ جو پوری گھماؤ کی جانتے سورج پورا سفر کر کے ہمارے نصف النہار تک پہنچے گا، یہ پورا جو زمین پہ یہ ایک کوس بنے گی، طلوع سے لے کر ہمارے نصف النہار تک سفر کرنے کے دور جو پورا سفر ہے سورج کے جو سڑک ہے، اس کو کہتے ہیں زاویہ زمانیہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زاویہ زمانیہ۔ بات کلیئر ہے جی؟ تو یہ آج ہم نے پڑھ لیا، آگے انشاءاللہ اوقات نماز کے نقشوں میں مزید ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔